اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، سلطان محمود غزنوی کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے۔ یہ وہ بہادر بادشاہ تھا جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہر حملے میں کامیاب رہا۔ ناظرین، محمود غزنوی کے زمانے میں غزنی کے ایک قاضی کے پاس اس کے ایک دوست تاجر نے اشرفیوں کی ایک تیلی بطور امانت رکھوائی اور خود کاروبار کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ واپسی پر اس نے قاضی سے اپنی تیلی مانگی جو اس نے واپس کر دی اور کہا کہ میاں دیکھ لو، جس طرح تم نے اسے بند کر کے مجھے دیا تھا اسی طرح میں نے آپ کو واپس کی۔ تاجر تسلی کر کے تیلی واپس اپنے گھر لے آیا۔ گھر جا کر اس نے تیلی کھولی تو اشرفیوں کی بجائے اس میں تانبے کے سکے تھے۔ تو اس نے واپس قاضی کے پاس آ کر کہا کہ اس میں تو اشرفیاں تھی، وہ کہاں گئے؟ تو قاضی نے جواب دیا کہ بھائی، جس طرح تم نے بند تیلی دے گئے تھے اسی طرح میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ اب مجھے کیا معلوم کہ اس تیلی میں اشرفیاں تھی یا تانبے کے سکے تھے۔ ناظرین، تاجر فریاد لے کر سلطان محمود غزنوی کے پاس گیا اور سارا واقعہ سلطان کو سنا دیا۔ سلطان نے سمجھ لیا کہ تاجر سچ کہتا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہ تھا کہ بند تیلی میں اشرفیوں کی بجائے تانبے کے سکے کیسے چلے گئے۔ سلطان نے کہا کہ تم یہ تیلی میرے پاس رہنے دو اور انصاف کرنے کا کوئی طریقہ سوچنے کے لیے مجھے کچھ دن کا مہلت دے دو۔ تاجر نے وہ تیلی سلطان کے حوالے کی اور خود چلا گیا۔ ناظرین، سلطان نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے خنجر سے اس قالین کو ایک طرف سے کاٹ دیا جو تخت پر بچھا ہوا تھا۔ اس کے فوراً بعد حکم دیا کہ ہم شکار کو جائیں گے۔ چنانچہ سلطان شکار پر روانہ ہو گئے۔ ناظرین، بادشاہ کی روانگی کے بعد جب وزیر وغیرہ واپس لوٹے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت کا شاہی قالین ایک طرف سے کٹا ہوا ہے۔ تو سب سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ شکار سے واپسی پر 3 دن کے بعد جب سلطان کو یہ پتہ چلے گا کہ قالین کٹ گیا ہے تو خدا جانے کس کس کی شامت آئے گی۔ ناظرین، وہ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک بول اٹھا، ارے یار، کیوں فکر کرتے ہو؟ احمد رفو کو بلاؤ، وہ اس کو ایسا بنا دے گا کہ بادشاہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی کہ کبھی یہ قالین کٹا بھی تھا۔ چنانچہ احمد رفو کو بلا کر اس سے کہا گیا کہ جس قدر جلد ہو سکے قالین کی اس طرح مرمت کر دو کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ اسے رفو کیا گیا ہے، یعنی اسے واپس پیوند کر کے صحیح کیا گیا ہے۔ ناظرین، احمد نے یہ کام 2 دن میں مکمل کر دیا کہ کوئی یہ نہ جان سکے۔ تیسرے دن سلطان شکار سے واپس آیا تو اس نے قالین کو صحیح اور سالم پایا۔ بادشاہ خود یہ نہ جان سکا کہ اس سے کہاں سے صحیح کروایا ہے۔ سلطان نے اپنے وزیروں سے کہا کہ یہ قالین کاٹ کر مرمت کرایا گیا۔ وزیروں نے قسمیں کھائیں کہ حضور ایسا نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، اس پر سلطان نے کہا کہ میں نے خود اس قالین کو کاٹا تھا، مجھے بتایا جائے کہ اس کی مرمت کس نے کی ہے۔ تو ناظرین، بادشاہ کو اپنے وزیروں نے بتایا کہ یہ کام احمد رفو نے کیا ہے۔ تو سلطان نے احمد کو بلایا اور وہ تیلی دکھا کر کہا کہ یہ تیلی تو تمہارے پاس صحیح کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ ناظرین، پہلے تو احمد نے انکار کیا، مگر جب سلطان نے سختی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی ہاں، یہ تیلی فلاں قاضی صاحب میرے پاس لائے تھے جسے میں نے مرمت کیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلایا اور کہا کہ تاجر کی اشرفیاں فوراً واپس کرو ورنہ تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ناظرین، آخر قاضی نے وہ اشرفیاں لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی جو بادشاہ نے تاجر کے حوالے کر دے، اور بادشاہ نے قاضی کو معزول کر کے اس کے خلاف مقدمہ چلایا اور اسے سزا سنائی۔ ناظرین، یہ تھے پرانے دور کے بادشاہ، لیکن ایک آج کل کے بادشاہ
اس سے آگے ناظرین میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بس اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ایسے عدل اور انصاف کی توفیق عطا فرمائیے. ناظرین آخر میں اپنے اللہ تعالیٰ کے اس گناہ گار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اور ہمارے چینل کے پی اسلامک یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.